السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب اکثر وہ مجھے فرمائش آتی ہے کہ سر آپ 4-5 ویڈیو بناتے ہیں تو ایک ویڈیو ایسی بنایا کریں جو ذرا ایسے کھلی فضا میں، اور جیسے یہ اب اس وقت میں سین میں بنا رہا ہوں تو یہ اچھی لگتی ہے، لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ ویسے خوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے جب یہ والی ویڈیو ایسے دیکھتے ہیں نا، جس میں ایسے آسمان دکھا رہا ہوتا ہوں، بادل، موسم، تو وہ سب کو اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ تو آج بھی لاہور کا موسم بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا موسم ہے لاہور کا۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا پھول کھلا ہوا ہے، دیکھیں یہ ایک نہیں ہے، یہ کافی سارے ہیں، یہ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ کوئی اچھی اچھی باتیں بھی ہم لگا لیتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں۔ بھائی میں نے جو قانونی ٹی وی والا ماحول بنایا ہوا ہے نا، آپ یقین کریں میں نے بالکل فرینڈلی بنایا ہوا ہے۔ میں نے کبھی ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب کوئی غصے والی ویڈیو ہو تو میں غصہ کرتا ہوں، ہنسنے والی ہو تو ہنستا ہوں۔ گھومتی چائے والی ویڈیو آپ نے بڑی کامیاب کی ہوئی ہے، اس میں سارے دوستوں کے نام لیتا ہوں۔ تو میں تو اس کو انجوائے کرتا ہوں کیونکہ میرا یہ شوق ہے، میری کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ چینل چلانا میرا شوق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بہت بزی وکالت بھی کرتا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ اور میں اپنے دوست ہی بناتا ہوں، آپ کو دوست بنا رہا ہوتا ہوں، میں آپ کو انوالو کرتا ہوں، اکثر آپ سے کوئی سوال پوچھ لیتا ہوں تاکہ آپ مجھے جواب دیں، فون کریں، سارا کچھ۔ تو میں نے اس کو بڑا میں انجوائے کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اس کو جو ہے نا انجوائے کریں۔ تو کئی دفعہ واقعی بندہ ویسے پریشان ہو کے تو تھوڑی سی بات پریشانی والی آ جاتی ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ ہاں البتہ میں کوئی ٹینشن والی ویڈیو بناؤں تو مجھے بڑے میسج آتے ہیں، وکیل صاحب ایسے عمرے جو غصہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یوتھی ہے، پتہ کی کہتے ہیں یوتھی ہے، وکیل صاحب تہاڈیاں لتاں قبر وچ نے، تسی کہو جی ویڈیو وہ تو خیر کسی کو نہیں نا بخشتے سر، اپنے پیو نو بھی نہیں بخشتے، اپنے ماں پیو نو بھی نہیں بخشتے۔ یوتھیے جو ہیں وہ تے نسل ہی ہو رہے نا سر جی، وہ تے نسل ہی نویں پیدا ہوئی ہے، قوم یوتھ۔ جیسے ہم پہلے سنتے تھے نا قوم لوط، تے قوم یوتھ یہ نئی آئی ہے کوئی اس کی خیر پرواہ نہیں کرنی چاہیے، حق سچ کی آپ بات کریں۔ تو آج بات کرتے ہیں جی، چودھری نثار جاگ پڑا ہے، جاگ رہا ہے پاکستان 3 سال کے بعد۔ ویسے افسوس کی بات نہیں، ہمارا قانون دیکھیں، جب مرضی آئے، واہ جی واہ کیا بات ہے جناب چودھری نثار صاحب، تیری کیا بات ہے تو مسلم لیگ نون کا، لیکن 3 سال خاموش بیٹھا رہا ہے تو۔ اور اب خبر آ رہی ہے جی کہ اگلے اجلاس میں وہ جی حلف اٹھانے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے یار، کیا مزے کی خبر ہے یار، یہ جو آج ویڈیو بنا رہا ہوں کیا مزے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بہت بہت مزے کی ہوا چل رہی ہے اس دفعہ، دیکھیں۔ اچھا جی، وہ بات یہ کہہ رہا ہوا تھا کہ اس نے جناب کہا ہے کہ وہ اگلے ہفتے حلف اٹھا رہا ہے۔ اور میں نے ویسے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ جو بھی قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا ممبر اگر کوئی 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد حلف نہیں اٹھاتا تو اس پر نیا الیکشن ہو۔ دیکھیں نا 3 سال تک یہ اس آدمی نے، چودھری نثار صاحب نے حلف نہیں اٹھایا، اور حلف نہیں اٹھایا تو ظاہر ہے پھر اس حلقے کے کام نہیں ہوئے جس کے لیے یہ منتخب ہوا تھا، اس کو فنڈ نہیں ملا، حلقے جو تھے نا حلقے، تو بڑے حلقے کو ہلکا کر دیا اس نے۔ چلیں کوئی بات نہیں جی۔ اچھا جی، اب پیشن گوئیاں شروع ہو گئی ہیں جی، پیشن گوئیاں کہ چودھری نثار نو کی ہویا جی، اے ستیا پیا کیوں جاگیا ہے جناب۔ پہلے بھی اس کی لمبی لمبی پریس کانفرنسیں ہوتی تھی نا، تو اسی کہتے سا یار یہ نہ کوئی گل دسدا ہے اس کا لطیفہ ہے کہ لمبی پریس کانفرنس کرتا ہے تو اصل گل نہیں دستا، تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اگر بتا دی تو زلزلہ آ جائے گا، اور یہ کر دیا تو وہ بتاتا نہیں۔ تو ایک بندے نے کہا جی کہ یہو جہی عورت ہے چودھری نثار نہ وسدی ہے، نہ دسدی ہے، نہ رسدی ہے، یعنی کہ درمیان میں رکھتا ہے، درمیان میں۔ چلیں یہ عذرا مذاق میں نے کیا ہے۔
اچھا جی، بات یہ ہے کہ چودھری نثار جو جس نے حلف کے لیے حامی بھری ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نا، مثال تو غلط ہے ویسے، کہ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ یاد ہے نا، بنیے نو تھے کو 5 روپے پیسن، تو انہیں کہا جی میں اینج کر کے جھکاں گا تے مینوں لوگ پھڑ لین گے، تے وہ اتھے ڈگ پہ تے ڈگ کے پھر وہ اٹھ کے انہیں 5 روپے پھڑ لے اٹھ دے ساری، تو وہاں پہ سے یہ مشہور ہوا کہ بنیے کا بیٹا کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے سارے ایم این اے، ایم پی اے، کوئی نہیں بچا، کوئی منسٹر وغیرہ تو بچے ہی نہیں نا جو نون لیگ کے ایم پی اے تھے، سوائے چودھری نثار کے۔ انہوں نے کہا جی السلام علیکم خواتین و حضرات، وچوں ایک بندے نو کڈ کے ہمارے ایک دوست وکیل تھے، تو وہ ایسے خطاب کرنے آتے تھے نا، تو وہاں خواتین و حضرات وکیل بیٹھے ہوتے تھے، تو بیچ میں اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوتی تھی، تو وہ کہتا تھا السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، وچوں ایک نو کڈ کے چودھری نثار نو کڈ کے سارے منسٹر لائن حاضر ہوئے ہیں، سب جیل گئے ہیں، سب کے اوپر کیس بنے ہیں، لیکن وچوں ایک نو کڈ کے چودھری نثار دے خلاف نہیں بنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اس کا تعلق کس فیملی سے ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ تانے بانے کہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ شہباز شریف کا گہرا دوست ہے، شہباز شریف صاحب کا گہرا دوست ہے بہت زیادہ۔ تو شہباز شریف نے اپنی حکمت عملی جو ہے نا وہ کھیلنا شروع کر دی ہے، تو اس میں اس کو عثمان بزدار کا یہ متبادل کے طور پہ آ رہا ہے۔ آپ کو یہ ہم بتا دیں کہ چودھری نثار صاحب کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو جب یقین دہانی کرا دی گئی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ ہن پھر حلف چک لو، 3 سال بعد اسمبلی میں آ کے حلف چک لو، ٹھیک ہے۔ تو اب حلف اٹھانے آ رہے ہیں، تو حلف اٹھاتے ہی جناب تبدیلی آئے گی، بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ پنجاب سے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے چودھری نثار کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مقتدر حلقوں نے چودھری نثار صاحب کو یہ یقین دہانی کرا دی ہے، اور عمران کو بھی کہہ دیا ہے کہ بس بھئی بس ملاقات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد گل بات نہیں چیف صاحب، یہ جناب انہوں نے طے کیا ہے، اور یہ آغاز ہوگا، اور اس کا انجام جو ہے نا وہ کہتے ہیں آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے، آغاز تو بسم اللہ پنجاب سے ہو رہی ہے، تو انجام جو ہے وہ مرکز تک جائے گا، کیونکہ ہن ہر کوئی نک و نک ہو گیا، ہر کوئی۔ میں کہتا ہوں کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو عمران خان کے حمایتی لوگ ہیں نا، حمایتی لوگ جو اینکروں میں ہیں، جو عمران خان کے لیے کام کرتے رہے ہیں، کنٹینر پہ چڑھ کے باتیں کرتے رہے ہیں، وہ بھی 2-3 کے نام میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن چلیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اپنے یوٹیوب چینل بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جی بس ہور ہن جڑا نا ملک نو ہور تباہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی ایک حد ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے، یعنی اس حد تک بات چلی جاتی ہے کہ کوئی بندہ چوک میں آ جائے، پھٹے پرانے کپڑے پھڑے ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، تو وہ یہی کہنا کہ ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ یہ اس حد تک پاکستان کے حالات ہو گئے، تو بہرحال یہ اس کو بتا دیا گیا ہے، اور اگلے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ چودھری نثار صاحب ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے وزیر اعظم کس نے بننا ہے۔ تو اگر اسمبلیاں توڑی نہیں جاتی تو اسمبلیاں تو پھر، اور ویسے بھی یہ جو 3-4 دن سے خبریں آ رہی ہیں نا، اور آج ایک یوٹیوبر نے اس کو اظہار بھی کیا ہے کہ عمران خان کا اور کنٹرول ٹاور کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بہت زیادہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، اور بڑے بڑے اختلاف ہو گئے، چھوٹے بھی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب دیکھیں موسم دیکھیں، ہوا چل رہی ہے، یہ نظر آ رہا ہے نا، بہت مزے کا موسم ہے یار۔
یہ ابھی سورج غروب ہونے والا ہے 10-15 منٹ میں، تو انشاءاللہ تعالی عمران خان کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے چند دنوں میں، چند ہفتے کہہ لیں، چند ہفتے۔ تو یہ بڑی خبر ہے جس کو بڑا ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے، اور یہ خبر بڑے ہاٹ کیک کی طرح چل رہی ہے کہ چودھری نثار ان ایکشن۔ ٹھیک ہے، چودھری نثار آ رہے ہیں، تو دیکھیں کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، اور یہ اچھے موسم کو آپ انجوائے کریں، یہ جیسے آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ واہ جی واہ، اللہ تعالیٰ کا اچھا بنایا ہوا موسم آپ انجوائے کریں۔ یہ دیکھیں، خدا حافظ۔